أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں یہ بے ایمانوں اور کافروں اور مشرکوں کی سرزمین چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ میرے لیے عن قریب راستہ نکالے گا. اس لیے کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے، باقی کوئی ان پر ایمان نہیں لایا اتنی محنتوں کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا اور اللہ میرے لیے راستہ نکالے گا، اللہ کے بھروسے پر چلے. پھر اللہ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے رب مجھے بخش دے کوئی نیک بیٹا. 84 سال کی عمر ہو گئی تھی، حضرت 86 سال کی عمر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. ہم تھوڑے میں گھبرا جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ ایسا ہے کچھ ویسا ہے. یہاں نبیوں کی ایک فہرست ہے باقاعدہ، ان میں ہمارے نبی بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی نے دوسروں کو اولاد ہی نہیں دی، ہمارے نبی نے نبی کو نرینہ اولاد دے کر، بیٹے قاسم، طاہر وغیرہ ابراہیم دے کر پھر اللہ نے زندہ نہیں رکھا بلکہ اللہ نے ان کو موت دے دی. تو انہوں نے 86 سال کی عمر میں یہ دعا مانگی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بخش دے کوئی نیک بیٹا. یہ بھی ایک بہت عجیب نکتہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان اس لیے پیدا ہو رہی ہے، ہم بیٹے تو مانگ لیتے ہیں لیکن نیک کی شرط ہماری نیت میں ہوتی ہی نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بہت عجیب نکتہ ہے. یہ کہ اللہ اولاد دے دے، اس کا زور بیٹا دے دے، اس کا زور کہ اولاد دے دے. بعض عقل مند عورتوں کا زور کہ اللہ بیٹی تو دے دے، کم سے کم وقت پر ایک گلاس تھکی ہوئی ماں کو پانی تو پلا دے گی، بیٹے تو کچھ کام نہیں آتے ماں کو. تو اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 86 سال کی عمر ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ایسا ویسا کیسا بھی بیٹا دے دے، یہ نہیں. ہم تو ایسے ہی ہے نا کہ ایسا ویسا کیسا بھی بیٹا دے دے تو پھر ویسے ہی ملتے. نیت میں خطرہ، جھولی میں فترہ، پہلے مانگتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں. انہوں نے مانگا 86 سال کی عمر میں بھی، تو کیا مانگا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نہیں تو نہیں ہونا اچھا. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، مائیں کہتی ہے، باپ کہتے ہیں ارے تیرے ہونے سے تو نہ ہونا بہتر تھا. تو یہ شروع کرو، امت میں یہ بات چلاؤ کہ دعاؤں میں یہ حصہ یہ شرط لگایا کرے، اولاد مت مانگو، نیک اولاد مانگو. کیا مانگو؟ نیک اولاد مانگو. خالی اولاد مانگ رہی ہے امت، نیک کی شرط ہٹ گئی تو ویسی اولاد آنے لگی. بیٹا آیا، مصیبت آئی، درد سر، رو رہے ہیں، میاں بیوی مل کر رو رہے ہیں. اس عمر میں سب بیٹے کے نام پہ کر دیا، اب ہم
کہیں ایک رات سو بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ دعا یاد کر لو، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. تو بیٹا مانگنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن نیت ان کی تاجر بنانا نہیں تھا، بڑھاپے کی لاٹھی بنانا نہیں تھا. یہ نبی تھے، 86 سال دعوت کا کام کیے تھے، اور یہ بیٹا جو مانگ رہے تھے، بیٹا ذرا نیچے بیٹا، یہ جو بیٹا مانگ رہے تھے یہ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے مانگ رہے تھے کہ میں چلے جاؤں تو میری دعوت کا مشن جاری رہے اور ثواب مجھے ملتا رہے. تو بیٹا مانگنا جائز ہے، لیکن ساتھ میں ایک نیت کیا ہونی چاہیے بیٹا مانگنے کی؟ اللہ کے دین کا داعی بنے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے خوشخبری دے دی ابراہیم کو ایک لڑکے کی، یہ خوشخبری دے دی. لیکن کیسا؟ ایک لڑکا جو ہوگا تحمل والا، برداشت والا. آج ساری ڈگریز آ گئی ہے، لیکن عام مسلمانوں میں خصوصاً ہمارے بیٹوں میں تحمل کی ڈگری ختم ہو گئی، برداشت نہیں. ہر ایک آستین چڑھا رہا ہے، ہر ایک ماں باپ پر کھاؤ کر کے آنکھ پر جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے بیٹا دیا، دعا تھی ویسی. تو بیٹے کے ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک لڑکا دیا جو ہوگا تحمل والا، برداشت والا. بہت بڑی صفت ہے انسان کی کہ اسے برداشت کی صفت مل جاوے، برداشت کی طاقت مل جاوے. میں اصل میں کل سے بیمار ہوں، آج سے دست آ رہے ہیں. وہ ہمیں امیر صاحب نے کالی چائے لا کے دے دی، بولے یہ دوا ہے، اس کے اندر وہ لیمبو بھی ڈال دیا، اللہ جزائے خیر. اب فلما بلغ ہمارا ٹاپک، میں نے گزشتہ مرتبہ کہا تھا کہ چونکہ موسم چل رہا ہے بقرعید کا، اور یہ مہینہ اور یہ عبادتیں، ادھر سے وہ حج ہے، پھر قربانی ہے، قربانی عالم میں ہے، اور حج جو ہے وہ خاص مخصوص جگہ پر ہے. تو یہ سب یادگار ہے ایک دیوانی فیملی کی جو اللہ کے دیوانے تھے، ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے. جتنی قربانی جو دے گا اللہ کے لیے اتنا انعام دیں گے. ابھی اس کو آپ آہستہ آہستہ سمجھو گے. تو میں نے کہا تھا کہ ہم اگرچہ چل رہے ہیں پہلے پارے میں تقریباً 6-7ویں رکوع کے اندر، لیکن موقع یہ نکل نہ جائے، اس لیے قرآن کی وہ آیتیں لیں گے جو جگہ جگہ پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اس فیملی کے واقعات کی رکھی ہے. وہ آیتیں اس وقت ہم لے لیں گے تاکہ موقع محل کے اعتبار سے ہمارا درس ہو. پھر اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی عام تفسیر کو. تو یہ آیت چنی میں نے، یہ پارہ ہے 23واں، سورہ صافات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے. تو ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر اپنے کفرستان کو چھوڑا اور اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ چلے. لوط علیہ السلام ان کے بھانجے تھے، اور ان کی بیوی ان پر ایمان لائی تھی، نام تھا سارہ. 86 سال کی عمر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، اولاد کوئی بھی نہیں ہے سارہ سے. اب انہوں نے دعا مانگی، نکلے دوسری جگہ گئے. کہاں گئے؟ ملک شام گئے. کہاں گئے؟ اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی خوشخبری دے دی کہ تمہیں ہم ایک برداشت والا، صبر والا بیٹا عطا فرمائیں گے. فلما بلغ معہ السعی، بیٹا پیدا ہو گیا. بہت عجیب حکمتیں ہیں اللہ کی. ملک شام سرسبز و شاداب، ہرا بھرا علاقہ، سرسبز علاقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب اس بچے کو لو، اور یہ زچہ کو بھی لو، تمہاری بیوی کو، ہاجرہ کو نہیں. فلما بلغ معہ السعی. اب یہاں تھوڑا سا گیپ ہے، اور وہ گیپ یہ ہے کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن جو مصر کا فرعون تھا وہ ظالم تھا. جب بھی کوئی گزرتا تھا تو عورتوں پر بری نظر ڈال کر ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتا تھا. سارہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم جب گزرنے لگے تو اس نے یہی حرکت کی. حضرت سارہ علیہ السلام بڑی نیک پارسا تھی، لہذا جیسے ہی فرعون ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی. اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا. کس کو؟
فرعون کو کہ پیر اور ہاتھ اس کے ہلے ہی نہیں، باقی سب دکھے سمجھے سب کچھ، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ بڑا تعجب ہوا، معافی تلافی کی اس نے، اب بری نیت نہیں ڈالوں گا، تو مجھے اپنے اللہ سے کہہ کہ مجھے معاف کر دے۔ ایک چانس دیا، دوسرا چانس دیا، تیسرا چانس دیا، تینوں مرتبہ اس کی نیت خراب ہوئی، اور اب وہ سمجھ گیا کہ نہیں، یہ عورت میرے دسترس سے باہر ہے۔ لہٰذا اس نے اس کے بعد بہت اعزاز و اکرام کیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارا کی خادمہ بنا کر روانہ کر دی کہ ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں تو ہماری اولاد رہنی چاہیے۔ تو یہ فرعون کی بیٹی تھی جو اس نے دیا تھا، ہاجرہ۔ سارا کتنی نیک تھی کہ سارا علیہ السلام نے اپنے شوہر کو اولاد ہو جائے اس واسطے اپنی خادمہ سے اپنے شوہر کا نکاح کرا دیا، اپنی سوکن بنا لی۔ خادمہ کو سوکن بنانا معمولی بات نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے، جو اللہ سے دور رہتے ہیں ان کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہارے کونڈوا کے اندر ایسی کئی مثالیں میرے سامنے موجود ہے کہ مولانا صاحب کی بیوی کو، اور دوسرے بھی ہوں گے، بچے نہیں ہو رہے تھے، 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال، اس نے مولانا کا دوسرا نکاح کرا کے لایا، ساتھ میں ایک ہی گھر میں رکھتی ہے وہ اپنی سوکن کو، اور بچہ بھی ہو گیا۔ میرے شاگرد ہیں وہ، میں نے دعا دی، میں نے کہا جاؤ اپنی اس نیک بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ تیری گود کو بھر دے گا انشاءاللہ تیری نیک نیتی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ہاجرہ کو بچہ ہوا۔ سارا جو پہلی بیوی تھی، سارا کو بچہ نہیں ہوا، ہاجرہ جو خادمہ تھی ہاجرہ کو بچہ ہوا، اس سے شادی کر لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب اتنی ڈیٹیل اور تفصیلات قرآن میں نہیں آتی، وہ تفصیلات تاریخ میں ہوتی ہے اور کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، تورات زبور انجیل وغیرہ میں۔ اب یہ بچہ جب پیدا ہوا ہاجرہ کا، بچہ دینے والی جس سے بچہ پیدا ہو جائے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ ہر گھر والے کو معلوم۔ اب تو میں نے بچہ دیا ہے، اب تو میری مٹھی میں، اب تو میں نے بیٹا جنا ہے، اب تو یوں ہوگا اور یوں ہوگا، نہ جانے کیا کیا شیطان ان سے کرواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو 86 سال کی عمر میں اولاد دی اللہ نے، اور پھر جس چہیتی بیوی کو اولاد ہوئی ہے وہ بیوی اور یہ بچے کو لو اسی معصوم عمر میں، بالکل ابھی رینگ رہا ہے بچہ، رینگتا بھی نہیں، دودھ پیتا بچہ، ان کو چھوڑو لے جا کے ایسی سرزمین میں جہاں ایک دانہ اگتا نہیں ہے، ایک گھاس اگتا نہیں ہے، جہاں کوئی سائبان نہیں ہے، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی اڑوس پڑوس کے لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگی کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں۔ جزاک کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ کہاں چھوڑو لے جا کر؟ ابھی کعبہ کے آثار نہیں تھے، وہ مٹ چکے تھے، آدم علیہ السلام نے بنایا اس کو، ڈیزائنر اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن مرور زمانہ سے ایسا ہوا کہ وہ بنیادیں تو زمین میں باقی تھی لیکن کعبہ باقی نہیں تھا، اس کے در و دیوار نہیں تھے، وہاں پر لے جاؤ۔ وہ جگہ پر چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو ملک شام کو دیکھنے والی اور مصر کے فرعون کی بیٹی جس نے زندگی کی یہ بہاریں دیکھی، وہ اب مکہ مکرمہ کے اندر صرف ننگے پہاڑ دیکھ رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے اور انسانوں کا نام و نشان نہیں، کوئی صاحبان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا بات کرنا منع ہے۔ وہ جیسے ہی چھوڑا، کچھ توشہ چھوڑا ہوگا، اب جو پلٹے ابراہیم علیہ السلام تو اس نے کہا حضرت ہاجرہ نے، کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو ہمیں؟ خاموش، کوئی جواب ہی نہیں۔ پہلے یہ بات تھی کہ پہلے کے روزے میں بھی بولنا بنا تھا، انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہاں سے لائی یہ پیدا کر کے، غلط بچہ، ناجائز بچہ، تو اتنا ہی کہنا اشارہ کر کے، انی صمت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، تم کو جو پوچھنا ہے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ یہ جھولے کا بچہ ہے عیسیٰ، اس سے بات کر لو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جھولے کے؟ تو اس نے فوراً کہا انی عبداللہ، دودھ پیتا بچہ جھولے کا، انی عبداللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب دینے والا ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے۔ 3 باتیں کہی، سرٹیفکیٹ مل گیا ماں کو پاک دامنی کا کہ کسی کا ناجائز بچہ اتنا پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے کے زمانے میں خاموش رہنا یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو چھوڑنے کو تو کہا، لیکن دلاسے کے 2 بول بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ کیسا امتحان! یہ ہے اللہ کی محبت اور یہ ہے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت۔ حضرت ابراہیم جیسے ہی پلٹے ہیں تو یہ ہاجرہ دوڑی اور پوچھا، جب دیکھا ابراہیم بات نہیں کر رہے ہیں، چند دن ساتھ میں رہی تھی، پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بات نہ کرو، تو اتنا کہا خالی، کیا تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تمہیں؟ اس کی مشق ہے دوستو، اپنے گھروں میں کرانی چاہیے۔ ہر بات پر ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے بچوں کا ذہن بن گیا ہے، بیوی کا ذہن بن گیا، ہمارے تو شوہر ہے، ہم کو کس بات کی کمی ہے، دکان سے ہمارا کرایہ آتا ہے، اس پہ ہمارا گھر چلتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے ابا ہیں وہ اتنی مٹھائی لے کر آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہمارے پاپا کی بہت اچھی کار ہے، ہم گھومنے کو جانے والے ہیں۔ قدم قدم پہ ایمان والا اپنی نفی کرے اور اللہ کی طرف ذہن کو مبذول کرے کہ دیکھو جو کچھ ہے اللہ ہے۔ ابا نے دیا، ارے ابا کو پیدا اللہ نے کیا، ابا کو پیسے اللہ نے دیے، تو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ کون پالنے والا ہے؟ اللہ۔ یہ چیز وہاں تھی، اس لیے فوراً اشارے میں سمجھ گئی حضرت حاجرہ سمجھ گئی، ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے ہم کو یہاں چھوڑنے کا؟ تو سر ہلا کر ہاں کا، ہاں، بس سر ہلا کر۔ تو فوراً ایمان والی کا جملہ تھا، اذن تب تو لن یضیعن اللہ تبارک و تعالی، تب تو اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اب تم جا سکتے۔ یہاں سے یہ دیوانی فیملی کا قصہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم حج کہتے ہیں، جس کو قربانی کہتے ہیں۔ اب کوئی نہیں، توشہ تھوڑا سا تھا وہ ختم ہو گیا، بچہ ہے، بھیڑیے ہیں، جنگل کے اندر بھیڑیے ہیں اور کتے ہیں جنگلی، اب رہیں گے کیسے؟ چلچلاتی دھوپ ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک صفا پہاڑی ہے قریب میں اور ایک مروہ پہاڑی ہے۔ اور یہ لمبا چوڑا قصہ انشاءاللہ پھر آگے بیان کروں گا کہ وہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورا حج کا پورا سسٹم بنا کر دیا۔ فلما بلغ، اب یہ بچہ وہاں رہنے لگے، اللہ نے زمزم بھی دے دیا۔ زمزم کو آپ جم جم بھی بول سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بچے نے ایڑی رگڑا پیاس کی شدت میں، وہ بھاگتی تھی ادھر سے صفا سے اور دھڑ 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 اترتی تھی، جس کو میلین اخضرین میں تیز دوڑ کر حاجی نقل کرتا ہے۔ ایک عورت کی نقل ایک مرد کرتا ہے، نبی بھی کرتا ہے۔ پھر مروہ پہ چڑھتی، کوئی ہے دور سے دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر آتی، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ ایسے میں پیاس کی شدت میں روتا رہا بچہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ پر مارو اور پانی نکالو۔ چنانچہ وہاں سے پانی نکلا، وہ پانی خوب انہوں نے جو برتن تھے بھر لیے، اس کے بعد کچھ مٹی ادھر ادھر لگا دی، اور حضرت حاجرہ کی زبان سے ان کی زبان کا جو عبرانی سریانی زبان تھی آسمانی، وہ یہ جملہ نکلا، زم زم، رک جا رک جا۔ میں اسے کہوں جم جم، ہم اگر بولیں کہ بھائی جم جا باہر بچ جا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زم زم، انہوں نے زمزم کہہ کے روکا نہ ہوتا تو وہ ایسا بہتا پانی کے سارے عالم میں پہنچ جاتا۔ پہنچ تو اب بھی رہا ہے، لیکن کینوں کے ذریعے اور اسی طرح دوسرے سسٹم سے وہ بہہ کے پہنچتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ابھی ان کی زندگی کا سامان ہو گیا اور یہ بہت بڑا ایسڈ تیار ہوا ان کے واسطے، پانی سب کی ضرورت ہے۔ اب یہ بچہ چھوٹا سا چلنے پھرنے کے قابل بنا، 13 سال کی عمر لکھی ہے، کسی نے 15 سال کی عمر لکھی، یعنی پرورش کا زمانہ بھی پورا ہو گیا۔ امتحان کتنا سخت ہے، امتحان کتنا سخت ہے۔ ایک بچہ بچپن میں مر جاوے تو اتنا درد نہیں ہوتا، 1 سال کا بچہ اگر مرتا ہے تو بھی ماں روتی ہے، اور 21 سال کے بچے پر بھی مرنے پر بھی روتی ہے، لیکن دونوں رونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس پر محنت 21 سال کی لگی، اس لیے بعض مرتبہ پاگل بنا دیتا ہے وہ مرنے والا۔ جب وہ 13 سال کا ہوا کہ اب یہ بچہ جو بڑھاپے میں ملا ہے اور اب 99 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی ہوئی ہے، اب آگے میرے کام آئے گا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں، فلما بلغ معه السعی،
قرآن کی آیت ہے کہ پھر جب پہنچا وہ اس کے ساتھ دوڑنے کو، یعنی ابا کے ساتھ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے. قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بھی بتا تیری کیا رائے ہے، تو اس بارے میں کیا دیکھتا ہے. قال، وہ بچے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. 13 سال کی عمر میں تربیت کی انتہا ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بچہ کہتا ہے جس کا آرڈر ہوا ہے آپ کو، آپ وہ کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجیے. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عن قریب مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ. اب یہ ہوا کہ وہ لے کے چلے اور وہاں ذبح کرنے کے لیے مینا کی گھاٹی میں پہنچے. فلما اسلما، جب دونوں جھک گئے، بیٹا بھی جھک گیا ذبح ہونے کے لیے اسماعیل، اور ابا بھی جھک گئے ذبح کرنے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اس کو لٹا دیا اس پیشانی کے بل، اس حصے میں لٹا دیا انہوں نے، ابا نے اپنے بیٹے کو. وَنَادَيْنَاهُ، اور ابھی ذبح کرنے والے تھے کہ اتنے میں ہم نے پکارا ابراہیم کو، ایا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. ہو گیا امتحان، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت ہی کھلا امتحان تھا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے ہمارے امتحان بندے کہتے ہیں. کیسا تھا؟ ٹف تھا، بہت مشکل تھا. یہ امتحان کے بارے میں اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے یہ. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی ہے صریح جانچنا اور یہی ہے بڑا امتحان. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس اسماعیل کی جان بخش کے ان کے بدلے میں فدیہ دیا، ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے لیے بڑا، وہ مینڈا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کے لیے بعد میں آنے والی قوموں میں چھوڑ دیا. کیا چھوڑا؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے. وبشرناہ باسحاق، دیکھیے آگے آیا، یہ بہت اہم ہے یہ بات، اس لیے آپ کو دھیان دینا ہے، اس پر یہ بحث چلنے والی ہے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں. کس کی خوشخبری دی؟ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، واقعہ ذبح پورا ہوا، اب آگے کہہ رہے ہیں بشرناہ باسحاق، پھر ہم نے اسحاق بیٹا دیں گے، یہ خوشخبری دی. نبیًا، اس کو نبی بنائیں گے، یہ بھی خوشخبری دی. من الصالحین، نیک لوگوں میں ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی ابراہیم پر اور اسحاق پر. ومن ذریتہما، اور دونوں کے بیٹوں میں سے بہت سے لوگ تو اچھے نکلے. وظالم لنفسہ مبین، اور بہت سے لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے نکلے. یہ یہودی اور عیسائی انہی کی اولاد ہے، یہ یہودی اور عیسائی انہی کی اولاد ہے. ومن ذریتہما، ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے بعض تو نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں، اپنے حق میں صریح. یہ تھی قرآن کی وہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر رہی تھی. جی، بیٹے کی قربانی کا واقعہ. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی. واقعے کی بنیادی اجزاء خلاصے تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں. بعض تاریخی تفصیلات آیتوں کی تفسیر کے ذیل میں آ جائیں گی. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانے والا ہوں. اب یہ اس کا کیا مطلب اس آیت کا؟
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ بات حضرت ابراہیم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا. اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا اور جہاں میں اپنے پروردگار ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں. چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. میں نے کہا چھوڑ دیا تھا لیکن لوط کو بھی ساتھ میں لے کر وہ روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ملک شام پہنچے. اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا آگے ذکر ہے رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج برداشت والا فرزند دینے کی بشارت دی. حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نیا پیدا ہونے والا بچہ اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا جو دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا جب حضرت سارہ نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں. ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دی. حضرت سارہ نے یہی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی اور حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا. انہی ہاجرہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا. اب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے یعنی 13 سال. قال یا بنی انی اری فی المنام. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ خواب حضرت ابراہیم کو 3 روز تک لگاتار دکھا تھا. قرطبی نے یہ بات بیان کی. یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. یہ سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. جیسے بیداری میں ان پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، کرنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کو اللہ خواب بھی فالتو نہیں دکھاتے ہیں بلکہ نبی کا خواب بھی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اور وہ جاگتے ہوئے جو وحی ہوتی ہے بعین ہی اس کے درجے کا ہوتا ہے. جی تو مطلب یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دوں. یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا. جیسے دوسری وحی آتی تھی، فرشتہ آتا، جبرائیل آتا اور کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو. کیا مطلب؟ ابراہیم اتنے اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، ظاہر میں آرڈر آیا مان لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ابھی خالی خواب ہے جس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان یوں ورغلائے ارے خواب ہی تو ہے، کوئی حقیقت میں فرشتے نے تھوڑی لا کر وحی دی ہے. اس لیے خواب ہے، اس میں اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس کو اتنا زیادہ سیریس لیا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر انہوں نے جو اس قربانی کو پیش کیا یہ اس سے زیادہ اہم ہے. ان کے اطاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے. خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے تعویلات کا راستہ نہیں، اصل میں اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ اصل میں ایسا اللہ یہ چاہتے ہوں گے، ڈائریکٹ کاٹنے کا ذبح کرنے کا حکم نہیں ہوگا. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں ملا، بڑھاپے کی لاٹھی، اس کو ذبح کرو. کئی باتیں آتی ہیں، وہ سب کی نفی کر کے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا آرڈر سمجھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ اسماعیل کو ذبح کرنا تھا نہ ابراہیم کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ منشا یہ تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو. بس آزمائش تھی، ایک آزمائش. اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلا دیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب میں بھی سچا ہو گیا. یہ بات
زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یا آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑا ہوتا. حکم بھی باقی آج تک، صورت بدل گئی ہے، اپنے بیٹے ذبح کرنے کے بجائے میڈے ذبح کرو، حکم بھی باقی. تو خواب پر عمل کی برکت ہے. یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی کے الفاظ بڑھائے، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر، کیا عمر ہو گئی 86 میں آپ 13 سال کو جوڑ لو تو کتنا ہوا 99، کہ اس عمر میں وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو. مفسرین نے لکھا ہے اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی، بعض نے کہا کہ بالغ ہو چکے تھے. فانظر ماذا ترى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم نے یہ بات اسماعیل سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی شک تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اس آزمائش میں کس حد تک وہ پورا اترتا ہے. دوسرے انبیاء کا طرز ہمیشہ رہا وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے ہر وقت خود تو تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہو. حضرت ابراہیم پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا. اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اسی لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے، تکلیف سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا. نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہو، ڈاماڈول ہو تو بھی اسے سمجھایا جا سکے گا. لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس لیے اس نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے آپ کو ابا وہ کر گزرو، آپ مجھے صبر والا پائیں. ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جو اپنے صبری پاور میں ٹھوسم ٹھاس کرتے ہیں اور اپنے گھر والیوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو جو آرڈر دیتے ہیں اور پھر اس میں نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے، اس میں ہماری اپنی غلطی ہے. اللہ کے نبی ہے لیکن وہ اپنے بیٹے سے 13 سال کے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں جی. تو ہم کو جو بھی بات کہنا ہو وہ اللہ کو بیچ میں لے کر اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، اپنی بیویوں کو اپنے ماتحتوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارا کوئی پاور نہیں ہے، وہ ہمارے حکم کو اگر نفرت میں نہ بھی ماننا چاہے، جہاں اللہ کی نسبت آ جائے گی اللہ ان میں اطاعت پیدا کر دے گا. ہم اللہ کو بازو کر دیتے ہیں، مجھے نہیں جانتا، میں نے کہا، میری بات نہیں مانی میری. یہ میں ہے کیا چیز؟ آپ کچھ ہے ہی نہیں جناب، سامنے ہے تو آپ کی اطاعت ہے، پیچھے گئے تو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے. تو یہ نبیوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں پر حکم کو اللہ کا ٹھوسا نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو، بلکہ اللہ کا واسطہ دے کر صحیح بات کا مشورہ کر کے انہیں تیار کیا کرتے. ہمیں بھی اپنی زندگی کی روش کو بدلنا چاہیے، اپنے گھروں میں یہ سنتوں کو لانا چاہیے، یہ مزاج کو لانا چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال جذبہ جاں سپاری کی تو شہادت ملتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت، کیسا علم عطا فرمایا تھا. 13 سال کا بچہ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض ایک خواب سنایا تھا. لیکن حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت اللہ کا ایک حکم ہے. اس لیے انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے. ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ بہت بڑا، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے کہ ہم قرآن جو ہے ہم وہ مان لیں گے، باقی حدیث ہم نہیں مانتے. تو سن لو کہ وحی 2 قسم کی ہے. ایک وحی متلو جس کی تلاوت کا حکم ہے وہ قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر متلو. وحی تو ہے وہ، حدیثیں جتنی ہیں سب وحی ہے اور قرآن کی مہر ہے اس پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. لیکن اتنا ہے کہ حدیثوں کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے وہ غیر متلو ہے اور یہ متلو ہے.
یہیں سے ان منکرین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر مطلوع کے وجود کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں نازل ہو گئی، اس کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا حضرت ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا، قرآن بن کر نہیں اترا، ظاہر میں فرشتے نے آ کر نازل نہیں کی بلکہ خواب کے ذریعے دیا گیا، اور حضرت اسماعیل نے صریح الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا۔ اگر وحی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کون سی آسمانی کتاب میں اترا تھا؟ خواب میں تھا، ہوتا آسمانی کتاب میں نہیں۔ اس لیے واضح بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی وحی ہے جو قرآن کہلاتا ہے، اس کی تلاوت پر اللہ اجر دے گا، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور جو حضور کے اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، حضور کی زندگی ہے، جس کے خلاصے، جس کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہی ہے۔ اتنا ہے کہ اس کے تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو انکار کرے گا حدیث کا، اس کا ایمان قابل نہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلا دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عن قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، 13 سال کا بچہ ہے، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بھی ختم کر دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ستجدنی صابرہ، ستجدنی صابر، نہیں، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ایک پائیں گے۔ بہت ہے صبر کرنے والے اللہ کے لیے، اس میں سے میں بھی ایک ہو جاؤں گا۔ جی، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر اور خود پسندی اور پندار کی ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہائی درجے کی تواضع، انکسار کا اظہار فرما دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے کرنے نہیں چاہیے جس سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہے۔ اس کی پریکٹس ہے پوری، جو ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے۔ کام تو بڑے بڑے کرے، ارادے بڑے بڑے کرے، انشاءاللہ یہ کام میں انجام دوں گا، لیکن انداز اس کا جو ہو وہ بہت ہی متواضع انداز، فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اور سارے اس وقت ہم جو ہے وہ تکبر میں مرے جا رہے ہیں، میں بس اسی میں مرے جا رہے ہیں، اسی لیے جھگڑے ہیں سر۔ لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسے کا اظہار ہو۔ جی، جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی میں تو کچھ نہیں، ہاں میرا اللہ بہت کچھ ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ بہت کچھ۔ جیسے وہ سورہ بروج کے اندر آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ وہ ایک بچہ تھا، وہ ایمان والا تھا اور بادشاہ کافر تھا، تو وہ بولتا تھا یہ ایمان نہیں لا رہا، مجھ پہ لے جاؤ، اس کو سمندر میں باندھ بن کے پھینک ڈالو۔ وہ جاتا تھا، اور جب گیا تو وہ سب گر گئے، مر گئے اس کے کارندے، اور یہ واپس آیا کنارے پر، تو ادھر ادھر بھاگا نہیں، سیدھا بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ دیکھ کے جل بھن گیا، میرے آدمی کہاں گئے؟ کہنے لگے میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں نے ان کو مار دیا نہیں، میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ علم ہے، یہ ادب ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا ابھی لے جاؤ، سب کو کہا اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پر اس کو پتھر سے باندھو اور وہاں سے لڑکا دو تاکہ اس کا ریزہ ریزہ ختم ہو جائے، ذرہ ذرہ ختم ہو جائے۔ لے گئے، وہ جیسے ہی پہنچتا تھا موت کے منہ میں تو وہاں ایک بات کہتا تھا بچہ بس، اے اللہ تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ تو میری طرف سے ان کے۔ آج اللہ بیچ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم کو یہ سلیقہ بھی نہیں آیا، نہ خود ہم نے کوئی محنت کی ہے مقابلے کی، اور نہ ہم نے اللہ کے حوالے کرنے کے جملے سیکھے ہیں۔
تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. وہ بچہ کیا کہتا تھا؟ اے اللہ تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا. بس اللہ کے فرشتے آتے وہ سب کو ہلاک کر دیتے. بچے کو کھول کھال دیا. یہ بچہ واپس آ گیا تو کہاں گیا؟ اس کو تو اسلام زندہ کرنا تھا. وہ سیدھا پھر بادشاہ کے پاس گیا. کہاں گئے میرے کارندے اور تو مرا کیوں نہیں؟ اور وہ کہاں گئے؟ تو اس کے الفاظ بہت تواضع کے ساتھ یہ ہوتے: میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. بس اس کے بعد وہ خود مرتا ہے لیکن اپنی آئیڈیا بادشاہ کو بتاتا ہے, اور وہ جیسے ہی مارتا ہے اس کو ایک تیر میں مر جاتا ہے. لیکن ساری دشمنی اسلام کی تھی, پورا کے پورا ملک اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, وہ مر کے اسلام کو زندہ کر جاتا ہے. تو بولنا یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس سلیقہ بھی نہیں رہا. بچے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل, آپ جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے. آپ مجھے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں. میں ایسا کر ڈالوں گا, میں ویسا کر ڈالوں گا. ابھی آ رہی نا قربانی, دیکھو نا کیسا کر ڈالوں گا. ہاں, سب کے گھر کے آنگن گھان کر ڈالوں گا, بلڈنگ کو باسم باس کر ڈالوں گا, اور لوگوں کو اپنی مالی طاقت بتاؤں گا, اور مینڈھے لڑاؤں گا, اور سب کے ناک میں دم لاؤں گا. یوں ہی تھوڑی آتی ہے آفتیں. ہاں, ہم خود دعوت دیتے ہیں آفتوں کو, مصیبتوں کو. کہاں عبادت اور کہاں دکھلاوا. عبدالاحد جی, تاریخی روایت. تو ادب جو ہے اپنے گھروں میں سکھانا چاہیے ہم نے. ہاں. فلما اسلما وتلہ للجبین, اب دونوں جھک گئے. اسلمہ کے معنی ہے جھکنا. اسلام کو اسلام اسی لیے کہتے ہیں, اور مسلم کو مسلم اسی لیے کہتے ہیں. یہ جھک جاتا ہے, سرنڈر ہو جاتا ہے اللہ کے آگے, اللہ کے رسول کے آگے. مطیع ہو جانا, فرما بردار ہو جانا, مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا, بیٹے نے ذبح ہو جانے کا یہ پکا ارادہ کر لیا, تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری کے اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. بعض تاریخی اور تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی. یہ جہاں آج حاجی کنکر مارتا ہے وہ گھاٹیاں ہی گھاٹیاں تھی, بنا کی پتھر ہی پتھر. تو وہاں پر لے گئے تھے یہ ذبح کرنے کے واسطے. تو وہاں شیطان ادھر تو آیا ہاجرہ کو ورغلانے کے لیے. ایک بچہ ہے, بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا, خواب کی وجہ سے لے جا رہے ذبح کرنے کے واسطے. تو ہاجرہ تو روک لے. ہاجرہ کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے لے جا رہے ہیں, تو پھر ایک اسماعیل نہیں, ایسے کئی اسماعیل ہوتے تو سب کو اللہ کے لیے قربان کر دیتی. ادھر سے عورت پکی, ادھر سے مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے. 3 مرتبہ اس نے بہکایا, اور انہوں نے اٹھا کے کنکر پتھر جو بھی تھا وہ اسے مار کر ہکالا کہ مردود دور ہو, میرے اللہ کے حکم کے بیچ میں مت آ. آج وہی سنت زندہ کرتا ہے حاجی جا کر. جی, شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی. ہر بار حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگایا, 7 کنکریاں مار کر بھگا دی. آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے, وہ ان کی یاد ہے. بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا, ابا جان مجھے ذرا خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں, اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے, ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں زیادہ غم ہوگا. اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے, کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو میرا ان سے سلام کہہ دیجئے گا, اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں, شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو. اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے, ہم اس کا اندازہ کریں. لیکن حضرت ابراہیم استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں, بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا, پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا
اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین پر یوں ٹکا۔ اب جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا۔ یہ جو بھی کیا ہو، اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانا شروع کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، یہ نہیں دکھایا گلا کٹ گیا، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی اس لیے انہیں چھوڑ دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں۔ نہ بیٹا چھینا ہے، نہ اسماعیل کو ذبح ہونے دیا ہے، نہ ان کو لاولد ہونے دیا ہے، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی ان کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بدلے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ ایک آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام کی، مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہو سکتا۔ ایک الگ بحث ہے بہت عجیب، اور وہ بحث یہ ہے آیت پر کوئتہ، وہ ہے یہودیوں کی سازشیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ذبیح جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبیح کہتے ہیں۔ ذبیح وہ لوگ کہتے ہیں ذبیح اسماعیل نہیں تھے، اسحاق تھے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے، اور یہود و نصارہ، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان سے کوئی بیٹا نبی نہیں بنا، ایک دم اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، وہاں سے دشمنی شروع ہو۔ یہ سب چچیرے بھائیوں کی دشمنیاں ہیں، یہود و نصارہ مسلمان۔ ہاں، ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، خاندانوں میں رشتے کتنے فائدے پہنچاتے اور کتنا نقصان پہنچاتے۔ دنیا کی عظیم تحریک کو نقصان بھی رشتہ داری کی دشمنیوں نے پہنچایا۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ اسحاق تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل تھے۔ یہ بحث کو آگے کریں گے انشاءاللہ، اس کے کئی پوائنٹس ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ میں سے بہت سے لوگ وہ اسحاق سمجھ بیٹھے، ان کے اقوال وہ ہیں، اور اکثر کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا نہیں وہ اسماعیل تھے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا پوائنٹ جو قرآن میں ابھی بتایا آپ کو میں نے، کہ پہلے اسماعیل کا پورا قصہ ذبح کا پورا ہو جاتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پھر آ کر بولتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو بیٹا دیا، اور وہ اسحاق تھے۔ کیا تھے؟ تو جب اسماعیل ہوئے ہیں تو وہ اکلوتے تھے، اس لیے قصہ انہی کا ہے، وہی ذبح والے ہیں، ذبیح۔ اور بعد میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ پوری تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، ہم نے دوسرا ایک بڑا جانور دیا، پھر ہم نے ان کا نیک لوگوں میں نام رکھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو یہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، انہم من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے دیندار بندوں میں تھے ابراہیم۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، جن کو ہم نبی بنائیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اور ہم نے دونوں اسحاق، ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل فرمائی، ان کے اولاد میں سے کچھ نیک نکلے کچھ بد نکلے۔ آگے اور بھی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی، ہاں تو وہ کب ہوئے پیدا، وہ آئے گی تفصیل آگے۔ 86 سال کی عمر میں ہاجرہ سے پہلا بیٹا پیدا ہوا اسماعیل،
100 سال کی عمر میں یہ قصہ پورا ختم ہو گیا، ذبح کا قصہ ختم ہو گیا. 100 سال کی عمر ہوئی، ابھی 99 سال میں تھے ہم ابراہیم علیہ السلام. یہ 13 سال کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے، ہے نا. اور وہ واقعہ جب 100 سال کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، تب اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری دی ہے. تو وہ سارا سے ہوئے. وہ کس سے ہوئے؟ سارا. وہ پہلی بیوی جو سارا تھی ان سے ہوئے. تو اسحاق بعد میں آئے. اس لیے یہ ایک بحث چلے گی کہ ذبیح اسماعیل تھے یا اسحاق تھے. خیر، یہ مبارک مہینہ ان نیک ہستیوں سے متعلق ہے، اس لیے اس موقع پر ان آیتوں کو پڑھنا مناسب سمجھا گیا. اور بھی اس کے دوسرے پہلو ہیں، انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے. آگے بقرعید سے پہلے ہم کو اور 3 سنیچر مل رہے. اللہ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو اور ہماری تفسیر چلتی رہی تو یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. خلاصہ اس پورے قصے کا کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس ہرگز تمہاری ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے. خون بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو. لحومها ولا دماؤها. پھر کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. لیکن تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اللہ سے ڈرنا، تمہارا اللہ کا لحاظ کرنا، یہ تقوی اللہ کے پاس تمہاری طرف سے پہنچتا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ قربانی ہو، لیکن قربانی جذبات کے قربانی کے ساتھ ہو. یہ جتنا بگاڑ آتا ہے یہ جذبات کی رو میں بہہ کر آتا ہے. جانوروں کو بھگانا، چلانا، 1-1 لاکھ کا، 50-50 لاکھ کا ایک جانور خریدنا، اس کے ساتھ فوٹو کھچوانا، اخباروں میں دینا، شان جتانا، ہاں، چاہے اس کا گوشت کھانے کے قابل ہو یا نہ ہو، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. پھر ایک قربانی کرنے کے واسطے، ایک نیکی کمانے کے واسطے 100 گناہ کمانا. جیسے میں نے پہلے بتایا، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف دینا. ایک بچہ یہی کونڈوا میں ایک مرتبہ بیچارہ جوش میں وہ اپنی بائک لے کے چلا قربانی سے 2-3 دن پہلے، اور وہ لولا نگر کے پاس وہ اتران پہ جو ٹکرایا تو جگہ پہ موت ہو گئی. وہ سیدھا اسی سے ٹکرا گیا، کیسے؟ وہ پول سے ٹکرا گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ ایک نیکی کمانا، 4 آنے کی مرغی اور 12 آنے کا مسالہ، 4 آنے کمانا اور 12 آنا گنوانا. تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو کچھ بھی اودھم مچانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے، عبادت کا ایک سہارا چاہیے. حالانکہ مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اس اصلی قربانی کو یاد کر کے اتنے زیادہ اللہ کے سامنے متواضع ہو، اے اللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا بڑے بیٹے کی قربانی کا تو آج ہمارا بیٹا ہمارے پاس نہ ہوتا. تو نے کتنا بڑا احسان کیا، نہ تو نے بچے لیے اور نہ تو نے ہم کو محروم کیا، بلکہ ان کی برکت سے آج یہ سلسلہ جاری ہے. اور ثواب کتنا کہ جتنا جانور کے اوپر تم ہاتھ رکھو گے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاوے اتنی نیکیاں تم کو ملے گی. فمسوف فیہا یا رسول اللہ، اگر مینڈھے کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو بہت بال آ جائیں گے. فرمایا اتنا سارا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم سب کی محنتوں سے ہوگا. ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چوکنا رہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہم جو ہے اپنے گھر والوں میں پہلے یہ تعلیم کو منتقل کریں. گھر والوں کا ذہن بنائیں، بھئی ایک عبادت کرنا ہے، اس کو اللہ کے بندے بن کر کرنا ہے، لوگوں کے لیے مصیبت بن کر عبادت نہیں کرنا ہے. تو جس طرح بھی ادا ہو جاوے، بکرے کے ذریعے ادا ہو جائے، اور قربان جاؤ اپنے اسلام پر. کتنے جانور رکھے اللہ نے؟ 10 ہے کہ 12 ہے؟ اونٹ اونٹنی، اور کیا آگے؟ گائے بیل، ہاں، اور کیا آگے؟ بھینس بھینسا، اور کیا ہے؟ بکرا بکری اور مینڈا مینڈی. 10 ہے نا؟ وہ سے نا مینڈا مینڈی دمبا دمبی ہے جی. کتنے آپشنز رکھے. کیسا مذہب ہے کہ کوئی پرابلم آ جائے تو ضد مت کرو. مجھے گزشتہ سال کسی نے کہا تم نے تو خالی بھینسیں ذبح کی، ہم نے تو یہاں ایسا کرے. میں نے کہا تم بڑے باپ کے، ہاں تم بڑے باپ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈالو، اپنے آپ کو جوخم میں ڈالو. تو سوچ سمجھ کے کریں، آسانی کے ساتھ کریں، لوگوں کو نفع پہنچائے. ہاں گوشت نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم گوبر تو نہ پہنچائے.
گوبر تو گوشت کم پہنچا پاتے ہیں، گوبر سب کو، وہ مستحق ہو کے نہ ہو بیچارہ، گوبر برابر پہنچاتے ہیں، موت برابر پہنچاتے ہیں، اس کا چارہ برابر پہنچاتے ہیں، بانس تو بے حساب پہنچاتے ہیں۔ تو کنٹرول کرو، اپنی ہی اولاد ہے نا وہ، یہ سب کرنے والے بچے کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کنٹرول کرو، جہاں تک ہو سکے راحت پہنچاؤ۔ یہ ہے جذبات کی قربانی۔ تو جانوروں سے پہلے اپنے جذبات کی قربانی کی مشق مسلمان کو ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا اس وقت جب ہم خالی سننے والے نہیں رہیں گے، بلکہ جتنا لوگوں کو بتا سکتے ہیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھی انسان ہے، ان کو جیسا مارکیٹ میں جیسے لوگ مل رہے ہیں ویسے بنتے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کو نہیں ملتے ہیں تو وہ اچھے نہیں بن رہے۔ جب یہ اچھے بنیں گے اور یہ ان کو ملیں گے اور سمجھائیں گے تو وہ بچے بھی سمجھیں گے، ان کے بڑے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہماری یہ قربانی اور یہ عبادت پوری فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اتنا پیارا مذہب دیا ہے، اے اللہ اس کو جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری طرف سے ہمارے جتنے بڑے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور جتنے ان کی اولاد میں اور جتنے ان سے پہلے نبی و رسول گزرے ہیں اور جن کو تختہ مشق بنایا اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وعلی جمیع الانبیاء وعلی المسلمین وعلینا مثلہ۔ اے اللہ متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، ظلم و بربریت کے راستے بند فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہونے والے ہر مشورہ، ہر اسکیم، ہر سازش کو ناکامیاب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس عبادت کو اچھی طرح کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔